ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ نے اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے نا، جتنی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں عبادت پسند کرتا ہے کسی اور دن میں نہیں کرتا۔ لیکن نا کچھ لوگ حج پہ چلے گئے، سعادت مل گئی، جن کے نصیب چمکے، اور جو یہاں بھی ہیں انہیں بھی لگایا ہوا ہے قربانیاں خریدو، قربانیاں کرو، اللہ کی راہ میں بانٹو۔ یہ عبادت کے دن ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں گزرے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک نے وظیفہ بھی بتایا، فرمایا ایک تو پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، ان 10 دنوں میں یہ وظیفہ کثرت سے پڑھیں۔ یہ بڑی قبولیت والے دن ہیں، بڑے رحمت والے دن ہیں، بڑی عطاؤں والے دن ہیں۔ پوچھنا نہیں کسی بندے سے بھی کہ قربانی لی ہے کہ نہیں، کسی سے نہیں پوچھنا، کسی سے سوال نہیں کرنا کہ قربانی کا اس دفعہ کیا پروگرام، قطعاً نہیں۔ سفید پوش آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وضاحت دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں کی تو ہم کیوں تفتیش کرتے پھریں؟ ایک تو سوال نہیں کرنا، دوسرا خود سے دیکھ لیں کس نے خرید لیا ہے کس نے نہیں خریدی۔ جنہوں نے نہیں خریدی ان کی لسٹیں بنائیں، لائنیں لگا کے گوشت نہیں بانٹنا، کوشش کرنی ہے دروازے تک دے کے آئیں۔ کریم کا کرم ہم تک پہنچائے تو دروازے تک پہنچائے، اس نے ہمیں دیتے وقت معاذ اللہ کسی قسم کی رسوائی سے آشکار نہیں ہونے دیا، تو ہم نے بھی بانٹتے وقت کسی کو رسوا نہیں کرنا، پریشان ہے، خوبصورتی سے بانٹنا ہے۔ ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد بندی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا، ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل، ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا، جناب یوسف کا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے، اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے۔ اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، پہلے نمازی بنا دے، پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اللہ دے کسی کی محتاج نہ ہو، بچے کسی کے دستے نگر نہ ہو، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے، کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے۔ آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی، فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے، یہاں امن رہے۔ یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے، یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے۔ اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔
کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کریں. کیا مزہ یاد آئے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. کیا نرالا انداز. مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا. یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. اس دعا کو قبول. ربنا اغفر لی والی والدیہ. پچھلی ساری دعائیں اولاد کے لیے. اب کہا ربنا اغفر لی والی والدیہ. اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. ان کی بخشش کر دے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے. اللہ سب کو بخش دے حساب والے دن. سورۃ شعراء میں آتا ہوں اور یہاں سے 2-3 آیات عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جناب ابراہیم کی اور دعاؤں کا ذکر فرمایا. فرمایا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربی ہب لی حکمم والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے علم و عمل عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملاقات کرا. علم و عمل دے اور جو صالحین ہیں ان سے ملا. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جسے علم بھی ملے عمل بھی ملے اور پھر صالحین کی صحبت بھی ملے. نیک لوگوں کی جسے سنگت نصیب ہو. اچھے لوگوں کے پاس وہ گلی میں کچھ سنگترے بیچ رہا تھا نا تو درویش اندر بیٹھے تھے تو آواز لگا رہا تھا اچھے سنگترے اچھے سنگترے اچھے سنگترے. تو بابا جی کو اندر ہی وجد ہو گیا. کسی نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ کہہ رہے جنہ دے سنگ چنگے سانو ترے. اچھے سنگ ترے. جنہ دے سنگ اچھے سانو ترے. جناب ابراہیم کی دعا دیکھو. فرماتے ربی حبلی حکمم والحقنی بالصالحین. اے اللہ حکم عطا فرما. مانا مفسرین نے کیا علم و عمل عطا فرما. اور اے اللہ مجھے ان سے ملا دے جو صالح لوگ ہیں. یہ دعا مانگتے ہیں. پھر کہتے ہیں اے اللہ جو لوگ میرے بعد آئے نا ان میں میری سچی ناموری رکھنا. اے اللہ بعد والے پچھلے ہمارا ذکر کریں تو ذرا اچھے لفظوں کے ساتھ کریں. ہمارے بعد ہمارا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہو. ہماری تعلیم کے لیے جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پیچھے اس طرح کا چھوڑ کے جانا کہ تمہیں خیر کے ساتھ یاد کیا جائے. یعنی تم کہیں بیٹھو تو لوگ کہیں کیا بات ہے اور اٹھ کے جائیں تو لوگ کہیں کیا بات ہے. لوگوں کے بیچ ہماری اچھی ناموری ہو. جناب ابراہیم دعا مانگتے. جناب ابراہیم کہتے ہیں وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. یا اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جو جنت نعیم کے وارث ہیں. ہمارے تعلق بنا پر جنتیوں سے بنا. ہمیں ان سے جوڑ دے جو چنگیاں دے لڑ لگی سان تے چولی چ پھول پئے. تو ایک دن پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. کہا اے اللہ ان میں سے کر دے جو جنت نعیم کے وارث ہے. اور فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. یا اللہ اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ دنیا میں پردہ رکھا ہے تو قیامت میں بھی. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں. مومنوں کا پردہ رہ جانا ہے قیامت میں. عقیدہ ٹھیک رکھیں, اللہ سے ڈرتے رہیں, توبہ کرتے رہیں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں, لیکن پردہ انشاءاللہ. اور بھی بڑی جگہوں پہ حدیث ہے پر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ نے جو لکھی ہے انوکھی لکھی ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کو لوگوں نے کھڑا کر کے پوچھا تھا وہ آپ کے کان میں حضور نے کیا بتایا تھا؟ کان میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا بات کی تھی؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا
اللہ قیامت کے دن بندے کو اپنے قریب کر کے پوچھے گا وہ فلاں 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 گناہ کیا تھا؟ تو بندہ کہے گا مالک ہو گیا، اور بندہ ڈر رہا ہوگا مالک ہو گیا، تو اللہ فرمائے گا دنیا میں نے تیرا پردہ رکھا تھا، آج تجھے معاف کر رہا ہوں، پردہ رکھا تھا معاف کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں تو رسوا نہ کرنا، امید ہے، کرم کی امید ہے، اس کی رحمت پر امید ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کہتا ہے جب متقی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے، امید ہے کرم ہی ہوگا۔ گناہگار تو بڑے ہیں پر امید ہے رحمت پر، اور کبھی امید ہے رحمت پر کہ جس نے یہاں عزت دی ہے وہاں بھی کرم ہی فرمائے گا، فضل ہی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی محبت کے ساتھ فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بڑی تفصیل سے قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ رب کریم کا پتہ نہیں کتنا کرم ہے اپنے اس خلیل پر کہ جا بجا قرآن مجید کے صفحات آیات یہ بھرے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکروں سے۔ پھر ایک اور انفرادی پہلو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگی ہیں نا، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ کبھی کوئی بندہ پیارا آ جائے نا، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، تو انسان تبصرہ کرتا ہے۔ کبھی کوئی پیارا آدمی آتا ہے نا جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، تو انسان اس کی باتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے وہ آیا تو اس نے یوں کہا، پھر جواب میں نے یوں کہا، اس نے یہ سوال پوچھا تو پھر میں نے اسے یہ جواب دیا، اس نے اس حوالے سے بات کی تو پھر میں نے اسے اس طرح کر کے جواب دیا۔ کیا انداز ہے قرآن مجید کا، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ رب فرماتا ہے میرے خلیل نے مجھ سے فلاں دعا مانگی، میرے حضور فلاں بات کے لیے فلاں معاملے میں عرض کیا۔ اس پہلو میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے میری بارگاہ میں کشکول طلب دراز کیا۔ انداز تو دیکھیے کتنا انوکھا ہے، کتنا نرالا ہے، اور یہ جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی دعائیں موجود ہیں۔ پتہ کیا ہے، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں پر وہ لذت نہیں لیتے جو ہمیں لینی چاہیے۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں پر وہ سرور حاصل نہیں کر پاتے جو ایک بندے کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں نصیب ہوتا ہے۔ رسمی سا انداز ہوتا ہے، روٹین کی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض جگہ تو رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جن کو رب کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے انہیں اپنا گہرا دوست بنایا، وہ اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعا اتنی انوکھی، اتنی پیاری، کاش آپ اس پر غور کریں کہ یہ دعا مانگنا رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ 2-3 مقام قرآن پاک کے عرض کرتا ہوں۔ پہلے دیکھیے سورہ بقرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل اینٹیں اٹھا کے لاتے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیواروں پہ لگا کے دیواروں کو بلند کرتے ہیں۔ او دیکھو مسجدیں بنانے والوں، اللہ کے گھر تعمیر کرنے والوں، ذرا اپنی شان تو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح تم کس کی سنت کا تتبع کر رہے ہو، تم دیکھو تم کس صف میں کھڑے ہو جس صف کی امامت جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مالک کریم کو وہ بات اتنی
اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ قرآن میں بیان کیا. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. فرمایا جب اٹھاتے تھے نا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اس گھر کی دیواریں، جب وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو پتہ ہے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا. ساتھ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے. اللہ ہم نے کوشش کی تیرا گھر بنانے کی، ہم نے جد و جہد کی اس کی بنیادیں، ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے. اصل قابلیت نہیں ہوتی، اصل تو قبولیت ہوتی ہے. دعا فرماؤ قبولیت نصیب ہو، ہم کوئی عمل کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو. دعا مانگ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ اور دعا مانگتے ہیں. پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں. ان کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی جد و جہد، ان کی تبلیغ، ان کی کوششیں اللہ کو پسند ہیں، اور وہ اس مقام پر فائز ہے کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے. پھر بھی کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا، ہمیں گردن جھکانے والا بنانا، ہم تیرے حضور جھکے رہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا، آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں. دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار؟ ہر وقت ان کے لیے رزق ہی مانگتے ہو، صحت ہی مانگتے ہو، اچھا کاروبار ہی مانگتے ہو. یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں، کہتے یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، یہ تیرے نافرمان نہ ہو. اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا. اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا، یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو. خود رسول کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے. حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں. میں دعا ہوں، جناب ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں. حضرت خلیل اللہ میں وہ ہوں جن کے لیے جناب خلیل نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا معنی کیا ہے؟ مالک میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما. تڑپے گی محبوب کی امت بیت اللہ دیکھنے کو، دعائیں مانگے گی، یوں گھومے گی بیت اللہ کے گرد جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے. نظریں دیکھ دیکھ کے بیت اللہ کو ٹھنڈی ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے. وہ محبوب آئیں تو کیا کریں؟ اے اللہ جب وہ آئیں منہم انہی میں سے آئیں، یتلو علیہم آیاتکا، اور وہ آ کر ان پر تیری آیتیں پڑھیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھائیں اور پختہ علم بھی سکھائیں، دانائی بھی سکھائیں. وَيُزَكِّيهِمْ، بڑوں نے ترجمہ کیا ہے پر جو ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ وہ محبوب تیرے آئے اور انہیں خوب ستھرا کر دے،
خوب ستھرا کر دے، ان کے دلوں کو صاف کر دے، باطن کا تزکیہ کر. یہ دعائیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم. انک انت العزیز الحکیم، بے شک مالک تو غالب حکمت والا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ آخری پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما تاکہ وہ کتاب و حکمت سکھائیں، تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں. اے اللہ رسول کریم علیہ السلام عطا فرما جو دلوں کا تزکیہ کریں. اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اب ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتاب و سنت سیکھنا چاہیے نا. حضور نے جو خوبصورت ارشادات کر کے ہمارا تزکیہ کیا ہے، ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے نا، دلوں میں بسانے چاہیے نا. تو ایک مقام تو وہاں سورہ بقرہ میں، اور دوسرا مقام سورہ ابراہیم میں. یہ سورہ ابراہیم ہے. مالک کو پیار اتنا ہے، جگہ جگہ بھی ذکر کیا ہے قرآن پاک میں جناب ابراہیم کا، اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے. اتنی محبت ہے حضرت خلیل اللہ سے رب کریم کو. یہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم میں دعا مانگتے. اب ذرا یہ دعا بھی دیکھیں کتنی معنی خیز ہے. فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یاد کرو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. جناب ابراہیم علیہ السلام مکے میں نہیں رہتے تھے، پر دعائیں مکے کے لیے مانگ رہے ہیں. اے اللہ اس شہر کو امن والا. پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مکے مدینے میں ہمیشہ امن ہی رہے، اللہ اسے امن والا بنا دے. ایک بات آپ کو عرض کروں، جس ملک میں امن نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک امن نہ ہو نہ تجارتوں کا مزہ ہے نہ عبادتوں کا مزہ ہے. کام کاج بھی تبھی ہوتا ہے جب امن ہو. عبادت، ریاضت، تبلیغ، تعلیم تبھی ہوتی ہے جب امن ہو. یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام قیام امن کی ضرورت کے بارے میں کس طرح بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک اطمینان نہیں ہوگا، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، زندگی کیسے آگے بڑھے گی؟ اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان ملک کے اندر امن رہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے شہروں میں، علاقوں میں امن رہے. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو امن پسند نہیں ہوتا، بدامنی پیدا کرتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، یہ غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، ایک دوسرے کے بارے میں سازشیں کرنے والے، شرارتیں کرنے والے، یہ سارے بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں. اور جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا لے. دنیا میں وہ بندہ بچ گیا جس کا عقیدہ محفوظ ہو گیا. سب سے زیادہ قیمتی خزانہ اس بندے کے پاس ہے جس کی اولاد کے عقیدے ٹھیک ہیں، جو اسلام پر پختہ ہے. آج ملحد آگے ہیں، ملحد بے دین، جو ذہنوں میں سوال چھوڑتے ہیں معاذ اللہ، ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کے قریب بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی سوچیں دیکھا کرو. تھوڑے دن پہلے ایک بچہ مجھے پوسٹ دکھانے لگا، کہنے لگا یہ دیکھیں ایک بندے نے پوسٹ کی ہے، کروڑوں اربوں روپیہ تم جانوروں کو قربان کرنے پہ لگا دیتے ہو، یہ غریبوں کو دے دو. لوگوں کے گھر بن جائیں، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں. پتہ نہیں لوگوں کو ہر دینی کام پہ ہی غریب کیوں یاد آتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں. میں نے انہیں کہا میں
دیہاتی آدمی ہوں. ہمارے ڈیرے کے ساتھ ایک ڈیرا ہوتا تھا. چاچا جی بشیر صاحب نے نا ہر سال وہ بیل پالتے تھے بیچنے کے لیے. غریب آدمی تھے اور کہا کرتا تھا اس دفعہ میرے جانور بڑے اچھے ہیں, یہ صحیح بک گئے تو 2 بیٹیوں کی شادی کروں گا. پال کر بیچنے والے بھی غریب کم ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, بڑے فارم بناتے ہیں. پال کر بیچنے والے بھی غریب. اور جو کسائی ذبح کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ او میرا سارے انو بڑا گوشت باندھے کہندے ڈاکٹر ڈکیا ہے, وہ تو کھائیں گے مرغی یا بکرا. جننے ویڑے پل دے جے ماڑے ہی کھانے نے. اس لیے یہ جو روغن خیال ہے نا, کہتے ہیں قربانی نہ کرو غریبوں کو دے دو, ان کو فکر نہ کرو, یہ غریبہ ہی کھانی ہے ساری. امیرہ نو تے بند دے سارے انو. جس سے پوچھو کہتے میں نو ڈاکٹر نے بند کیتا ہے, تو بھئی غریبوں کا کھلا ہے اللہ کے فضل سے, وہ انشاءاللہ کھائیں گے, بلکہ ان کے لیے صحیح کر کے کھلتا ہی بڑی عید والے دن ہے. تو آپ ان کا بھی بند کرنا چاہتے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم کی یہ دعا کہ یا اللہ بتوں سے ہمیں بچا, ہماری اولادوں کو بچا, وہ تو بچے ہوئے تھے. یہ دعا ہی ہماری تعلیم کے لیے. بچوں کی نگرانی کرو, ان کا خیال رکھو, یہ کسی بے دین بدعقیدہ کے پاس نہ جائے. ان کی زبانوں پہ جب بھی نام آئے یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے پہ درود و سلام پڑھیں. یہ کبھی جناب ابو بکر کی بات کریں, یہ کبھی عمر کی بات کریں, یہ کبھی سیدنا عثمان کی کریں, یہ کبھی مولا علی کی کریں. یہ بار بار کہیں کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. بار بار بات کریں حضور کی اولاد. تو عزیز بھائی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں سے بچا, برے لوگوں سے بچا, گندے عقیدے والوں سے بچا. پھر فرمائے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. یہ دیکھو بتوں کی بات ہو رہی ہے, لوگ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے بڑے لگ گئے. حضرت ابراہیم تو کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا. گمراہی ویسے ہی جلدی دل کے اندر جگہ پکڑتی ہے, شیطانی باتیں ویسے ہی جلدی سمجھ میں آتی ہیں لوگوں. ڈھیر سارے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ ان بتوں نے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا. تو جو بولتے نہیں تھے باطل, جو باطل بولتے نہیں تھے انہوں نے بڑے گمراہ کیے, تو جو بولنے والے ہیں وہ دیکھیں کتنوں کو گمراہ کریں گے. اس لیے حضرت اقبال بولے, کہنے لگے یہ دور بھی اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور فرماتے ہیں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں پہ, پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہم یہ گواہی دیتے رہیں گے اللہ کی توحید. کثیر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا. ایک اور ذرا انوکھا انداز دیکھیے جناب ابراہیم کا. فرماتے ہیں فمن تابعنی فانہ منی. یا اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے. تو اے کلیم جو آپ کی پیروی نہ کرے, انداز دیکھیے, فمن تابعنی فانہ منی, جو میری پیروی کرے مالک وہ میرا ہے. ومن عصانی فانک غفور الرحیم. اور اللہ جو میری نافرمانی کرے نا, ابراہیم اس کے ساتھ کیا کریں جو آپ کا نافرمان ہے. فرمایا فانک غفور الرحیم, بے شک تو بڑا بخشنے والا معاف کرنے والا ہے. جو فرما برداری کرے وہ تو میرا ہے, اور مالک جو نافرمانی کرے تو بڑا مہربان ہے, تو معاف کرنے والا ہے. یہاں ہم کہتے ہیں جو نافرمانی کرے, جو ہمارا نافرمان ہو وہ کسی کام کا نہیں, مارو سزا دو. فرمایا جو میرا نافرمان, مالک تو غفور الرحیم ہے, تو مہربانی کرنے والا ہے. آپ یقین کریں مر جانے کو جی چاہتا ہے. جناب ابراہیم کی دعائیں
फरमा रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी कुछ औलाद को ना एक ऐसी वादी में ठहराया है जहां खेती नहीं होती, जो सरसब्ज़ो आबाद नहीं, बंजर जमीन है, वहां मैंने ठहराया है। पर इंद बैतिकल मुहर्रम ठहराया है तेरे हुर्मत वाले घर के पास। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया कि बेटे को और बीवी को बैतुल्ला छोड़ आओ। औलाद बुज़दिल कर देती है भाई। चंद सालों के लिए परदेश लोग जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं। गैर मुइना मुद्दत के लिए जनाब इब्राहीम अपने लख्त जिगर को, और बेटा भी आम नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इतने सोने थे कि उन जैसा खूबसूरत कोई नहीं। जनाब हाजरा को और बेटे को थोड़ी सी खजूरें दे के, मिश्कीज़ा पानी का दे के, बैतुल्ला के पास बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन, कुरान कहता है ऐसी वादी जहां खेती नहीं होती, बंजर जगह, छोड़ा जनाब इब्राहीम ने। पलटने लगे तो जनाब हाजरा दामन थाम के कहने लगी, बेटे को छोड़ के जा रहे, पुत्र को छोड़ के जा रहे, मुझे छोड़ के जा रहे। हजरत इब्राहीम चुप हैं। मेरी बहनों, अपने शौहरों से सवाल पूछने वालियों, नहीं होते कुछ सवालों के जवाब शौहर के पास। अपने बुजुर्गों से सवाल पूछने वाले बेटों, नहीं कुछ सवालों के जवाब होते। रोज अपने बड़ों को कटहरे में खड़े करने वालों, कुछ सवालों के जवाब न पूछा करो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके बारे में ना गुफ्तगू करो। पूछा खातून ने, क्यों छोड़ के जा रहे हो? जनाब इब्राहीम चुप है। फिर पूछा, क्यों छोड़ के जा रहे हो? वो खामोश है, क्योंकि बात ही बड़ी अनोखी है। बेटे को छोड़ आना, बीवी को छोड़ आना, ऐसी जगह जहां खेती कोई नहीं, पानी कोई नहीं। फिर हजरत हाजरा खुद ही बोली, फरमाने लगी, आप छोड़ के जा रहे हैं, ये रब का हुक्म है। तो हजरत खलील कहने लगे, हाजरा अल्लाह का हुक्म है। तो तसल्ली हजरत इब्राहीम ने देनी थी ना कि हाजरा फिक्र न करना, रब का हुक्म है, तो घबराना ना, यहाँ खैर होगी। जब हजरत हाजरा ने सवाल का जवाब लिया, अल्लाह का हुक्म है, का अल्लाह का हुक्म है। अब हजरत हाजरा बोलती हैं और जनाब खलील से अर्ज करती हैं, हमारी फिक्र न करना, इसलिए कि जिस रब ने कहा है ना यहाँ छोड़ जाओ, वो बड़ा करीम है, वो हमें जाया कभी नहीं करेगा। और कर तो सही ना तू ये भरोसा अपने रब। सीख जनाब इस्माइल की वालदा जनाब हाजरा से, सीख जनाब हाजरा से अल्लाह पे भरोसा करना। अल्लाह कभी हमें जाया। पानी खत्म हो गया थोड़ी देर में, मिश्कीज़े का खजूरें खत्म हो गई। बेटा प्यास से जमीन पर एड़ियां मारता, जनाब हाजरा दौड़ के इधर जाती, सफा पे, फिर दौड़ के मरवा पे, फिर सफा पे, फिर मरवा पे, 7 चक्कर लगाए। फरिश्ते ने आके उस जगह पर मारा जहां जनाब इस्माइल की एड़ियां लगती थी। जमजम जारी हो गया। मालिक हो गया एक दफा जनाब हाजरा का जाना आना। तो करीम ने फरमाया, मेरा कलीम छोड़ आया। मेरी प्यारी बंदी हाजरा उसके कहने पे वहां रुक गई। दुखों के दिन थे, तकलीफों के दिन थे, मेरी रिजा पर वो ठहर गए, सब्र किया। अब देखो ना, कयामत तक मेरा इनाम देखो। हाजरा तो पानी के लिए दौड़ी थी ना, सलामुल्लाह अलैहा, तो वो सामने पानी का कूलर लगा है, ठंडा भी है और सादा भी है। लेकिन मालिक फरमाता है, हाजियों दौड़ो, दौड़ो मरवा पे, दौड़ो सफा पे। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा मरवा अल्लाह की निशानियां हो गई। तू रब की रिजा पे सब्र करना, और सब्र करके तुझे थोड़ी सी मुशक्कत करनी भी पड़ी ना, तो मालिक का इनाम देख। कयामत तक जो उमरा करना जाएगा, हज करने जाएगा, पानी सामने पड़ा है पर दौड़ना पड़ेगा।
دوڑو میلین اخترین، دوڑو ان کے بیچ. کیوں؟ پسند آ گئی ہے نا جناب ہاجرہ کی ادا، پسند بھا گئی ہے جناب ہاجرہ کی ادا. کمال کر دیا جناب ہاجرہ نے. یہ عشق و محبت کا سفر ہوتا ہے، سارا حج کا سفر، سارا وارفتگی کا سفر ہے، اللہ والوں کی یادوں کا سفر. حضرت ابراہیم جب چھوڑ آئے نا تو اولاد ہوتی ہے نا، چھوڑ آئے بیٹے کو، پر کھیتی کوئی نہیں تھی، بغیر پانی کے بچے کو چھوڑ آئے. حج پہ بھی جاتے ہیں لوگ تو پڑوسیوں کو بھی کہتے ہیں ذرا دھیان رکھے جی،